آپ سے ایک انوکھا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بات ہے کوئی آج سے 15 سال پرانی۔ میں دفتر کی جائے نماز پر، آپ اسے مسجد کہہ سکتے ہیں، نماز کی تیاری کر رہا تھا، تو اچانک ایک شخص میرے سامنے آ گیا جو مجھ سے پہلے وضو کر چکا تھا، اور بڑے بھونچکے انداز میں مجھ سے کہنے لگا، کوئی کام نہیں ہوتا، بہت پریشانی ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا پیسے کا۔ تو میں ایک لمحے کو سٹپٹا گیا کہ ابھی میں نے وضو کیا اور وضو کا پانی خشک کر رہا تھا، اور میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں، اور یہ کس طرح سے اچانک شروع ہو گیا۔ مگر ایک ثانیے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی لا حول پڑھا کریں۔ لا حول تو آتی ہے نا آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوا، کہنے کا جی جی بہت شکریہ بھائی آپ کا، اور ہاتھ ملا کے وہ اپنی نماز پڑھنے لگا، میں اپنی نماز پڑھنے لگا۔ انہی دنوں اس واقعے سے ذرا پہلے یا بعد کی بات ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا، ہم دو تین افراد مل کے کھانا کھا رہے تھے کینٹین میں، تو اس نے ہم سے کھانا مانگا، اور ہمیں برا لگا اور ہم نے اسے منع کر دیا۔ کچھ مہینے بعد وہ شخص اسی حلیے میں، اسی لباس میں ملبوس، اسی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بات ہے بمشکل کوئی، میرا خیال ہے 2 سے 4 مہینے کے درمیان کوئی وقت ہوا ہوگا اس بات کو، تو پہلا واقعہ تھا اور میں بھول چکا تھا۔ تو اس شخص نے ہم سے کہا کہ آئیے کھانا کھائیں۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کر کے معذرت کر لی، تو اس نے جلدی سے کہا کہ یہ میں اپنی جیب سے کھا رہا ہوں۔ ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوا، ہنسی بھی آئی، بہرحال ہم اپنا کھانا کھانے لگے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اصل میں اس شخص کا نام تو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہمارے ہی بینک میں فلاں برانچ میں نائب قاصد ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایک ہی لباس میں ہوتا تھا، ایک مخصوص گہرے سرمئی تقریباً کالے رنگ کا کہہ لیجیے بش کوٹ سوٹ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں کم و بیش افریقہ کا ایک ملک ہے عوامی جمہوریہ کانگو، جو ظاہر بھی کہلاتا تھا، اس میں حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، ایک صاحب برسر اقتدار آئے تھے، لوگاں قبیلہ۔ تو لوگاں قبیلہ کا حلیہ، شکل اور وہ لباس بالکل ہو بہو اس شخص کا جیسا تھا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ لوگاں قبیلہ کا ہم شکل ڈپلیکیٹ یہاں موجود تھا۔ تو میں اس زمانے میں ایک انگریزی اخبار میں لکھا کرتا تھا عالمی سیاست کے حوالے سے، تو میں نے لوگوں سے مزاحاً کہا کہ بھائی لوگاں قبیلہ سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آپ کے یہاں موجود ہے۔ اچھا، یہ بات بظاہر کہہ لیجیے گویا مذاق میں ختم ہو گئی۔ بہت سال بعد ایک دن میں اپنے گھر آ رہا تھا عصر کی نماز پڑھ کے، تو اچانک ذہن میں جھماکا ہوا، وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے اسے کس طرح لا حول پڑھنے کی تلقین کی تھی، اور کتنے عرصے میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اس طرح سے، اور پھر دل میں خود کو ملامت کی، نادم ہوا اس بات پر کہ ہم دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خود را فصیحت دیگر را نصیحت، تو وہ معاملہ تھا۔ اس شخص نے ایک بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیا، اللہ کے نام کو اور اللہ کو ہر حال میں اپنا کہہ لیجئے سہارا مانتے ہوئے وہ وظیفہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا اس طرح سے کہ اس کے جو معاملات تھے وہ بہتر ہو گئے، اور اس کی معاشی تنگی دور ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو جتنا بھی سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش خود پہلے کریں، محض تبلیغ نہ کریں، محض لوگوں کو نہ بتائیں کہ ایسا کرو تو یوں ہو جائے گا، ویسا کرو تو یوں ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب